السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، کل کے درس میں ہم نے وضو کی فضیلت اور اس کا طریقہ کار سماعت فرمایا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ وضو کے شروط، وضو کے فرائض، سنن کیا ہے، انشاءاللہ یہ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ وضو کی جو شرطیں ہیں وہ بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں جس کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ 3 میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو وضو کے لیے نیت ضروری ہے۔ دوسری جو شرط ہے پانی کا پاک ہونا، اور ہم جانتے ہیں کہ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مائع طہور جسے پاک پانی کہا جاتا ہے، جیسے بارش کا پانی، کنویں کا پانی، نہروں کا، تالابوں کا، سمندروں کا، یہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو پانی ہے گندا پانی، جس میں گندگی گر جانے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تیسری جو شرط ہے، جو چیز اعضائے وضو کو بھیگنے سے روکتی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ہاتھ پر موم لگی ہوئی ہو، موم کی وجہ سے پانی جلد تک، چمڑے تک نہیں پہنچتا، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ ویسے ہی عام طور پر خواتین نیل پالش لگاتی ہیں ناخنوں پر، جس کی وجہ سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، جس سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ جب وضو مکمل نہیں ہوتا تو پھر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے پینٹ کا جو کام کرتے ہیں، پینٹ ہاتھوں کو لگنے کی وجہ سے اس پر وضو کا پانی پوری جلد تک نہیں پہنچتا، بیچ میں ایک آڑ بن جاتی ہے، چیزیں کلر وغیرہ، پینٹ عام طور پر جو ہوتا ہے دروازوں کو کرنے کا۔ اسی طریقے سے کوئی وضو کرنے سے پہلے تیل لگا لیا ہو یا تیل کا کام کرتے ہو تو صابن سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔ اگر ہاتھوں پر تیل لگا ہوا ہو تو پانی جلد تک، چمڑے تک مکمل نہیں پہنچتا، یہ جو چکناہٹ ہے یہ پانی کو روک دیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے پاک رہنا ضروری ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ ان شروط میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ آئیے وضو کے فرائض کیا ہے یہ جانتے ہیں کہ وضو کے بنیادی طور پر 4 فرائض ہیں اور اسے کہتے ہیں فقہ۔ ہم جانتے ہیں قرآن اور حدیث، فقہ کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہیں، احکامات، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا نام حقیقت میں فقہ ہے۔ لفظ معنی آتا ہے سمجھنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منہ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین 4 اہم چیزوں کا ذکر کیا۔ چہرہ دھونا، جس کے اندر ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا شامل ہے، چہرے کے اندر آتا ہے یہ۔
اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اچھی طرح دھونا. تیسرا پورے سر کا مسح کرنا، اس میں کان کا مسح بھی شامل ہے. چوتھا دونوں پیروں کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھونا. یہ 4 فرائض وضو ہیں. کوئی سوال کر سکتے ہیں، عام طور پر زندگی میں ہم ہمیشہ ہر نماز کے لیے جب وضو کرتے رہتے ہیں تو ہم کو جاننا چاہیے کہ فرائض وضو کیا ہے. فرائض وضو 4 ہے: چہرہ دھونا، ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. اس کے علاوہ 2 اور اہم شرطیں ہیں. تمام اعضائے وضو کو ترتیب سے دھونا، جیسا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. پہلے چہرہ دھو، اس کے بعد ہاتھ دھو، اس کے بعد مسح کرو، پیر دھو. یہ ترتیب ضروری ہے وضو کے لیے. اگر ترتیب میں بگاڑ ہوگا، آگے پیچھے کر لیں گے تو وضو نہیں ہوگا. دوسری جو چیز ہے موالات. موالات کہتے ہیں تمام اعضائے وضو کو ایک کے بعد ایک دھونا بغیر تاخیر کے. کلی کر لیے، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد چہرہ دھونا. یہ جو ترتیب ہے ایک کے بعد ایک دھونا، یہ بھی شرط ہے. ایسا نہیں کہ چہرہ دھو لیے، اس کے بعد کچھ باتوں میں مصروف ہو گئے، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر کوئی کام کر کے آ گئے، پھر پیر دھو لیے. یہ اس سے وضو نہیں ہوتا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو جو وضو ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وضو کے فرائض سنن کیا ہے یہ بھی جانیں. یہ تھے فرائض وضو. اب آئیے وضو کی سنتیں کیا ہے. وضو کی سنتیں تقریباً 7 ہے. فرائض وضو 4 ہے، سنتیں 7 ہے. جیسا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، مسند احمد، ابو داؤد، حاکم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. دوسرا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا، جیسا کہ بخاری کے اندر موجود ہے. تیسرا وضو کے آغاز میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، جس کا ذکر بخاری اور ابو داؤد کے اندر ہے. چوتھا اگر روزے سے نہ ہو تو مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی عام حالات میں ناک میں اندر تک پانی چڑھانا چاہیے. یہ نہیں کہ سیدھا اوپر دھو لیے، پورا اندر تک جانا. روزے کی حالت میں احتیاط کا حکم دیا گیا. ایسا نہ ہو کہ پانی ناک کے ذریعے حلق میں اتر جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے. نمبر 5 اعضائے وضو کو 2 یا 3 مرتبہ دھونا. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے. تو یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اعضائے وضو کو جب ہم دھوتے ہیں تو حدیث میں 1 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. 2 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، اس کا بھی ثبوت بخاری کے اندر ہے. 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے. 1 مرتبہ بھی کرنے سے اعضائے وضو دھونے سے وضو ہو جاتا. 2 بار، 3 بار. 3 بار سے زیادہ دھونا حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. 1 مرتبہ دھونا اعضائے وضو فرض ہے. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا یہ جائز ہے، اس سے زیادہ حرام ہے، شریعت نے منع کیا. نمبر 6 ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا بہتر ہے. اگر وضو موجود ہو تو ایک وضو سے دیگر نمازیں بھی پڑھ سکتے جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے. جیسے عصر کی نماز پڑھ لیے، وضو باقی رہ گیا، مغرب کی نماز پڑھ سکتے. وضو باقی رہ گیا، عشاء کی نماز پڑھ سکتے. جب تک وضو نہ ٹوٹے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 7 وضو کے بعد مسنون دعا پڑھنا چاہیے. جیسا کہ کل ہم نے اس کی دعا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے یہ سماعت فرمایا. تو یہ ضروری چیزیں تھیں جو ہم تمام کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ شرائط وضو کیا ہے، فرائض وضو کیا ہے، سنن وضو کیا ہے، وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض اور وضو کے شروط. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.